على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ سورۃ حجرات میں اسلامی سوسائٹی کے اصول اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں کہ اسلامی سوسائٹی میں رہنے کے لیے کیا کیا اصول ہیں، وہ سب ہم نے سن لیے۔ آج کی ان آیات میں دیہات کے کچھ لوگوں کا اعتراض اللہ نے نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جبکہ غزوہ حنین میں 12,000 مسلمان تھے اور 4,000 کافر تھے، لیکن مسلمانوں نے دل میں خوشی منائی کہ آج تو ہم زیادہ ہیں، ہم جیت جائیں۔ ایک وقت تھا نا کہ 313 تھا، آج 12,000۔ دل میں یہ جو عجب آیا، خوشی آئی، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی اور 4,000 کافر جو ہے وہ جیت گئے۔ لیکن پھر اللہ نے فتح دے دی، پہلے مسلمان ہارے پھر اللہ نے فتح دی۔ اس کا ذکر سورۃ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، کہ تم نے اپنی زیادتی پہ فخر کیا اور پھر کیا ہوا کہ تم شکست کھا گئے، پھر اللہ نے فتح دے دی۔ جب فتح دے دی تو یہ غزوہ حنین میں مال غنیمت بہت آیا، ہاں جی 40,000 بکریاں آئیں، 24,000 اونٹ آئے اور منوں کے ٹنوں کے حساب سے سونا اور چاندی آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم فرمایا کہ فلاں کو 100 اونٹ دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ اب جو دور دراز کے دیہات کے لوگ تھے ان کو پتہ چلا کہ مال مل رہا ہے، مال کے لیے تو پھر لوگ دوڑتے ہیں، تو وہ نئے نئے مسلمان تھے اور کہا آگے سارے یہ ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب نے دیہات والوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ابھی اور اعتراض بھی انہوں نے کیا کہ فلاں کو اتنا زیادہ دے دی۔ زیادہ تر قریش کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو زیادہ مال ملا، تو انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ لڑائی تو انصار والے کرتے ہیں اور مال غنیمت جو ہے وہ مہاجرین کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے ان کو بلایا کہ اس طرح بات تم نے کی ہے، تو جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں کہ، لیکن نوجوانوں نے کچھ نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا اور ان کو زیادہ مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بکری گھر لے کے جائے گا، کوئی اونٹ لے کے جائے گا، کوئی سونا لے کے جائے گا اور تم رسول کو لے کے جاؤ گے، یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ تو انصار نے کہا کہ یہ ہم تو رسول کو ساتھ لے کے جائیں گے، یہ اس پہ ہم راضی ہیں۔ تو معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ جو دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قالت الاعراب آمنا، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی ملے۔ تو دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں نا کہ ان پہ تہذیب کم ہوتی ہے، شہر والے جو ہیں یہ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں،
حدیث مبارک میں آتا ہے من بادا بادین فقط جفا، جنہوں نے دیہات میں زندگی گزاری انہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی، کیونکہ دیہات میں نہ تعلیم پوری ملتی ہے، نہ جناب اخلاقی طور پہ وہ اکثر جٹ جاہل زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے شہر کے جو لوگ ہیں وہ تہذیب یافتہ زیادہ ہوتے ہیں، بااخلاق زیادہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے آ کے یہ کہ قالت الاعراب آمنا، دیہات والوں نے کہا جو ایمان لائے، تو اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ایمان نہیں لائے، تم صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم ایمان پکا ہوتا تو یہ اعتراض ہی نہ آتا، اگر ایمان پکا ہوتا کہ حضور نے ان کو زیادہ دے دیا ہمیں کم دے دیے، تو فرمایا کہ قل لم تؤمنوا، تم ایمان ابھی نہیں لائے، ایمان پورا نہیں ہوا۔ یہ ہے نا کہ کروڑوں اربوں کے حساب سے مسلمان ہیں، کیا وہ پکے مسلمان ہیں؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے یا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے اور جناب پھر کیا کرتا ہے کہ نہ یونیورسٹی جاتا ہے، نہ یونیفارم پہنتا ہے، نہ کتابیں خریدتا ہے، اور کہتے ہیں جی میں تو یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میں تو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو ہمارے مسلمان بھی ایسے مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان اس طرح تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے، وہ پھر اسلام پہ یا حضور پہ یا دین پہ اعتراض نہیں کرتا۔ آج تو ہر دوسرا بندہ آپ دیکھتے ہو کہ اسلام پہ اعتراض ہے، یہ اس طرح کیوں ہے جی، انہوں نے داڑیاں کیوں رکھی جی، یہ جناب لوٹے کیوں اٹھائے جی، یہ تبلیغ کے لیے کیوں جاتے ہیں، یہ جہاد کہاں سے آ گیا جی۔ تو یہ مسلمان وہ اعتراض کرتے جو صرف ایمان لائے، اپنا اسلام لائے، مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں مضبوط نہیں ہوا۔ ایمان تو سیکھنے سے آتا ہے، ایسے تھوڑا آتا ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، پھر جا کے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قالت الاعراب آمنا، تو اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور جب ایمان تمہارے دلوں میں راسخ ہوگا، مضبوط ہوگا، اندر بیٹھے گا، پھر اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں۔ آج بھی اسی طرح کروڑوں مسلمان ہیں، اربوں مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، لیکن جہاں بھی اسلام پر کوئی بات آتا ہے تو پہلے یہ اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مطمئن نہیں ہے، انہوں نے ایمان کو سیکھا نہیں ہے، ایمان سے یہ گزرے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور جب ایمان تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ کے راسخ ہو گیا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تمہارے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کرے گا، ہر نیکی کا تمہیں پورا پورا بدلہ، لیکن کب؟ جب ایمان مضبوط ہوگا۔ تو اسلام تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ایمان جو ہے اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان سب چیزوں پہ ایمان لانا پھر ایمان صحیح مسلمان بنتا ہے۔ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ، تم سے غلطی ہو گئی معافی مانگو، اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایمان کی تفصیل بتائی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے تو وہ ہے جو ایمان لاتے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑتے، شکی نہیں ہوتے۔ آج تو مسلمان شکی ہے، پتہ نہیں یہ ہندو اچھے ہیں، عیسائی اچھے ہیں، یہ یہودی اچھے ہیں، مالدار ہیں، وہ اللہ نے سب کچھ دیا، ہمیں کچھ نہیں ملا، شک میں پڑے ہوئے۔ تو جب ایمان انسان لاتا ہے پھر شک ختم ہو جاتا ہے، پھر شک نہیں ہوتا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله
ثم لم يرتابوا وجاهدوا، پھر وہ شک نہیں کرتے، وجاهدوا اور جہاد کرتے ہیں، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر وہ جہاد کرتے ہیں مال سے بھی اور جان سے بھی اللہ کے راستے میں، مال اور جان دونوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب جہاد کے کئی طریقے ہیں، سب سے اونچا جہاد تو یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ ہو، اللہ کا نام بلند ہو، اور اس کے علاوہ بھی جہاد ہے، حاجی لکھنا بھی جہاد ہے، کتابیں شائع کرنا بھی جہاد ہے، تبلیغ بھی جہاد ہے، تحریر بھی جہاد ہے، اب اپنے نفس کے خلاف چلنا بھی جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کو درست کیا جائے، اس کو تو ہم کچھ کہتے نہیں ہیں، اس کو تو ہم نے انگریز کی طرف پالا ہوا ہے، اور کہتے ہیں جی کہ جہاد وہ جہاد کے لیے کون جائے؟ مولانا تقی عثمانی صاحب جائے، ہم کیوں جائے؟ مولانا تقی عثمانی اگر فتویٰ دے تو وہ تو فتویٰ کا جرنل ہے، جس طرح تمہارا جرنل خود بھی اجازت فوجی کو لڑاتا ہے، تو علماء کرام کی حیثیت جرنل کی ہوتی ہے، وہ تو تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے کہ جہاد کب فرض ہے کب فرض نہیں ہے۔ اگر علماء چلے جائیں، ویسے بھی علماء ہی جاتے ہیں، آج تک جتنا بھی جہاد ہوا دیندار لوگوں نے ہی کیا، یہ دین بہت کم جہاد کرتے ہیں، لیکن چلو یہ فتویٰ وہ دیں گے جن کو پتہ ہوگا۔ تو یہ خبیث قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں جی یہ خود جائے نا جہاد، خود ہی جائیں گے، تمہیں اللہ توفیق بھی نہیں دے گا۔ فرمایا کہ جب ایمان پکا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جی؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرتے ہیں اپنے جانوں سے بھی اور اپنے مال سے بھی اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، اور یہی لوگ سچے ہیں، جو پکے ایمان والے ہیں یہی سچے ہیں۔ تو آج کی ان دو آیات میں یہ بات سامنے غزوہ حنین کے متعلق کچھ لوگوں نے اعتراض کیے کہ ہم مسلمانوں میں بھی مال دیا جائے، تو اللہ پاک نے ان کو جواب دیا مال ملے گا، لیکن پہلے ایمان کو اندر بٹھاؤ، فی قلوبکم، اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الحمدللہ۔